آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمائے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ بیجاپور شہر میں المکتب مصباح القرآن کلادگی مسجد بیجاپور کا سالانہ جلسہ۔ شہر بیجاپور کے ایتہاسک بارہ کمان کے پیچھے شاہ پیٹ روڈ پر موجود کلادگی مسجد میں قاری رمضان صاحب اسدی کے زیر نگرانی میں 3 سالوں سے چل رہے اس المکتب مصباح القرآن کلادگی مسجد بیجاپور میں تقریباً 50 بچے زیر تعلیم ہیں، جو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بیجاپور شہر کے مشہور بزنس مین اور سوشل ورکر معین الدین کلادگی ایوم اقبال موتی والے جیسے اور بھی دانیوں کے امداد سے چلتا ہے۔ اس مکتب کا 2 مارچ بروز شنیچر بیجاپور شہر کے چاندنی فنکشن ہال میں اینول ڈے سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں اس مکتب میں پڑھنے والے تقریباً 41 بچوں نے حصہ لے کر حدیثیں، قرات، حمد، نعت، سیرت طیبہ اور مکتب کے تعلق سے کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اس پر ڈرامہ پیش کیا، جس میں سے 3 بچوں نے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ انعام حاصل کیا۔ اس دوران مشہور بزنس مین اور سوشل ورکر معین الدین کلادگی کی گل پوشی کی گئی اور ساتھ ہی آئے ہوئے تمام مہمانوں کا پھول دے کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے قاری رمضان صاحب اسدی نے المکتب مصباح القرآن کلادگی مسجد بیجاپور کے اس سالانہ جلسے کی تفصیلی معلومات دیتے ہوئے اپنے خیالات پیش کیے۔ اس جلسے میں سوشل ورکر فیاض کلادگی، بخاری مسجد جماعت کے سیکریٹری لیاقت علی کلادگی، حسن کلادگی، منیر احمد سنگم، مختار خطیب، بابو کلادگی، بشیر بھائی، اشفاق نائکوڑی، جبار کلادگی، ابو گولے والے، حافظ شوکت علی، حافظ اسماعیل شیخ کے ساتھ ساتھ اور بھی مہمانوں کے علاوہ بڑی تعداد میں اس مکتب میں پڑھنے والے بچے اور ان کے پیرنٹس تھے موجود۔ عرفہ بنڈگی کو دعوت دیتا ہوں۔ دعا نمبر 2 شروع میں بسم اللہ بولتے تھے، دعا پڑھے بسم اللہ اول و آخر۔ دعا نمبر 3 کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد زنید سنگم کو دعوت دیتا ہوں۔ میں ٹاپک فیوریٹ حدیث نمبر 1 نو مصیبات کا سونا اس کو ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2 سلام قبل السلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غنیمت کو صلاح دے رہا ہوں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز والجبار والمتكبر والخالق البارئ والمصور والغفار والقهار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اوپر جاتے اپنے اللہ اکبر، نیچے اترتے اپنے سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ماہرہ کلادگی کو دعوت دیتا ہوں۔ ماہرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1 اپنی خود روٹی کی عزت کرو۔ حدیث نمبر 2 من بزا دیکھا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ حدیث نمبر 3 آج دین یسر، دن آسان ہے۔ حدیث نمبر 4 اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو۔ رحمۃ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زید ہے۔ میں آپ کو کھانا کھانے کی دعا سناتا ہوں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا نمبر 1 دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دعا نمبر 2 آئینے میں صورت دیکھنے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی کے والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی کے دادی کا نام فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہے. ہمارے نبی کے نانا کا نام وہاب ہے. ہمارے نبی کے نانی کا نام بلہ بنت عبد العزیٰ ہے. کلادگی کو دعوت دیتا ہوں، موصوف آئیں اور نماز کے اندر اور باہر کے فرائض پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے باہر کے 7 فرائض: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطح کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ رکوع ہونا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. نماز کے اندر کے 6 فرائض: نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹڈی کے نیچے تک ایک کنسل سے کاٹ کر پورا چہرہ دھونا. نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون ہے اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಅಲ್ಲಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಪ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹಚರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. What is Medina? This is the mosque of our prophet. It is in Medina. Medina is a city wherever we go from Islam flourished and the religion was born, told the world that Allah is one and He is worthy of worship only Allah, and He is sustainer of all the He wants, who gives sustenance to all the ills and birth it removes the pain. محترم حضرات، الحمدللہ یہ جو ہمارا مکتب ہے المکتب مصباح القرآن کلادگی مسجد بیجاپور، یہ تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے. سب سے پہلے جب مکتب کی ابتدا ہوئی تو گنتی کے کچھ طلباء تھے، 8 یا 9 طالب علم تھے، طالبات تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ مکتب کا چرچا گلیوں میں ہونے لگا تو دور دراز سے لوگ آنے لگے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے المکتب مصباح القرآن کے اندر تعلیم کے لیے بھیجنے لگے. تو الحمدللہ ہمارے اس مکتب میں جوتی فیکٹری سے بچے آتے ہیں اور اسی طرح اپلی برج سے بچے آتے ہیں، BLD جانب سے وہاں سے بچے اتنے دور سے تشریف لاتے ہیں صرف علم دین کے حاصل کرنے کے لیے. الحمدللہ اس مکتب میں 45 کے قریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو بعد نماز مغرب سے عشاء تک چلتا رہتا ہے. بچوں کو دعائیں، حدیثیں، نماز کی عملی مشق کرائی جاتی ہے. نورانی قاعدہ، قرآن مجید، سیرت طیبہ اور نعت و قرات پڑھائی جاتی ہے. قرآن کی تعلیم میں تجوید پر خصوصاً توجہ دی جاتی ہے. محترم حضرات، اس مکتب کو چلانے والے جناب معین کلادگی، انہوں نے اس مکتب کو پروان چڑھایا. جب کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو انہوں نے ہر وقت لبیک کہا ہے. اور اسی طرح کئی سارے ایسے حضرات ہیں جو سال بھر کسی نہ کسی درجے میں اس مکتب کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، ہمت دیتے رہتے ہیں. ان تمام کا نام لینا یہاں مناسب ہی نہیں ہے. ہر ایک اپنے جگہ پر ستارہ و مہتاب ہے، ہر ایک اپنی جانب سے محلے والے، اسی طرح جتنی بھی ساتھی محلے کے ہیں وہ تمام اس مکتب کا ساتھ دیتے رہتے ہیں.
محترم حضرات، ہمارے بچے دن بھر اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں صرف 1-8 گھنٹہ مکتب میں آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تعلیم کے لیے پورا وقت ہے اور آخرت اور دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ دین کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی فکر فرمائیں۔ یہ بچے اگر تعلیم حاصل کر لیں گے تو کل قیامت کے دن دخول جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ارے بہن، تم اتنے سال سے کہاں تھی؟ ارے بہن، بڑوں کے لیے سسرال اور چھوٹوں کے لیے ننھال دنیا میں جنت کی طرح لگتے ہیں۔ اچھا، تو اب نانی کے گھر چلے گئے، تبھی تو خوب موٹے تازے نظر آ رہے ہو۔ لگتا ہے کہ نانی کی ساری کمائی تم ہی کھا رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نانا بہت کنجوس آدمی ہے، اسی لیے تم دبلے اور پتلے نظر آ رہے ہو۔ ذرا یہ بتاؤ، تم وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارے بہن، میں وہاں اسکول بھی پڑھتی ہوں اور ہمارے محلے میں مدرسہ چلتا ہے، المکتب مصباح القرآن کلاد کی مسجد۔ اس میں ہر روز پابندی سے جاتی ہوں اور ہمارے قاری صاحب بہت اچھے ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن نماز کی پریکٹس کراتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کے قاری صاحب تو بہت اچھے ہیں۔ ذرا یہ بتاؤ، وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ ارے بہن، جس انسان کی موت شرک پر ہوگی اس انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بیٹے، ماموں، چاچو، سسر گھر ہر محرم کے سامنے ستر ڈھانپنے اور نامحرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب والا، ستر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال، چہرہ، ہاتھ، جسم اور پاؤں کو مکمل طور پر ڈھانپا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کو شریف پردہ کہا جاتا ہے۔ میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ الٹ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کی زندگی کی حالت کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو نبی کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب طہور شطر الایمان، پاکیزہ ایمان ہے۔ کلینس از ہاف آف ایمان فائٹ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں۔ میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ جی، کیا شکایت لے کر آئے ہو؟ یہ ہمارا پوتا یاسر، یہ آپ کے مکتب میں پڑھتے ہوئے 1 سال ہو گئے اور یہ کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ پڑھاتے ہوئے کھیل کھلاتے ہو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں ہندی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ناراض ہونے سے پہلے آپ کے بچے کا ایک بار اٹینڈنس تو دیکھیے۔ جی بالکل، میں آپ کے پاس اس لیے تو آیا ہوں۔ نومبر میں 8 دن، دسمبر میں 10 دن، جنوری میں 12 دن، ابھی تمہارا بچہ 3 مہینے میں 30 سے 40 دن حاضر ہے۔ جب آپ اپنے پوتے کو اسکول اور ٹیوشن کے علاوہ مکتب کو بھیجیں گے نہیں، علم کو ایسی چیز ہے جسے ہم بول کر پلا دے۔ ایسی بات ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہم یہاں کچھ دن پہلے گاؤں سے آئے تھے اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دادا جی، یہ بچے پابندی سے حاضر رہتے ہیں، ان کا حال دیکھو۔ ان بچوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ جی، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ Today I would like to shed light on the topic of the status of women in Islam. Pray to Allah that may Allah give me tawfiq to speak right. Ameen. My
status of women was in very bad condition. Before arrival of Islam and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the women had no status in the society. They were considered very shameful in the society. वगैरह की जानिब से जनाब मोइन कलादी की गुलपेशी की जा रही है। उनके तमाम ग्रुप वालों की जानिब से उनकी गुलपेशी और शालपोशी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मेरा नाम कारी रमज़ान साहब असदी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमारा मकतब अल मकतब मिसबाहुल कुरान कलादगी मस्जिद बीजापुर, इसके अंदर तकरीबन 50 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं और आज का ये जो जलसा मुनाक़िद किया गया है इसमें 41 तलबा ने शिरकत की और उनमें से 3 तालिबा ने फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम हासिल किया। और उन्होंने जो इनाम हासिल किया है पर्दे के मुताल्लिक़ तकरीर उन्होंने बयान की और इसी तरह तबलीग का मिशन क्या होना चाहिए उसको बयान किया और इसी तरह नात और क़िरात को भी पेश किया है। और इसको जो मेन चलाने वाले हैं जनाब मोइन कलादगी और इसी तरह मोती वाले जनाब, ये दोनों हज़रात इस मकतब को चलाते हैं। हम इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और जिस एतबार से भी उन्होंने ताउन किया है उस एतबार से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फ़जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा। आज क्या प्रोग्राम मुनक़िद किया है? आज का जो ये प्रोग्राम मुनक़िद जो किया गया है इसके अंदर बच्चों ने हदीसें पेश की, इसी तरह क़िरात पेश की, नात पेश की, हम्द पेश की और इसी तरह ड्रामा मकतब के ताल्लुक़ से किस तरह आगे बढ़ना चाहिए वो ड्रामा पेश किया और सीरत तय्यबा को पेश किया गया और अल्लाह के नबी के वालिदैन और इसी तरह जद्द अमजद और नाना नानी का नाम इस जलसे के अंदर पेश किया गया और हमारा ये जलसा बहुत ही कामयाब रहा, शानदार रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस बेसिस पर किया? 2 जजेस को हमने मुकर्रर किया था, उन्होंने उनके दरमियान फ़ैसला किया और इस फ़ैसले के एतबार से 3 तालिबा ने फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड उन्होंने शील्ड हासिल किया। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।